Dear students, class 9th, N1, P1, girls and boys, السلام علیکم. اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج ہم پڑھیں گے غزل نمبر 3 مرزا غالب کی. کل ہم نے 2 اشعار کی تشریح اور شاعر کا تعارف پڑھ لیا تھا. آج ہم اگلے اشعار کی تشریح مکمل کریں گے. بچوں، آج ہے 25 جون 2020. آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں مرزا اسداللہ خان غالب اور ان کی غزل کا تیسرا شعر آج ہم پڑھیں گے. کل ہم نے ان کے 2 اشعار کی تشریح کر لی تھی. آج ہم ان کا تیسرا شعر پڑھیں گے. بچوں، تیسرا شعر ہے: میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. زبان رکھنا یعنی میں بول سکتا ہوں. کاش خدا کرے، مدعا مقصد. کاش کہ میرا محبوب مجھ سے دل کی بات پوچھے، میرے پاس قوت گویائی موجود ہے. مرزا غالب اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کاش میرے دل کی تمنا اور خواہش دریافت کر لے. میرے پاس کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں. میری خواہش ہے کبھی ایسا بھی ہو کہ محبوب خود زبان حال سے میری کیفیت دریافت کر لے. اللہ نے مجھے بھی قوت گویائی عطا کی ہے، مگر محبوب ایسا نہیں کرتا. بقول شاعر: دل میں جو آس تھی آس ہی رہ گئی، دل میں جو آس تھی آس ہی رہ گئی، یہ بھی کیا زندگی زندگی رہ گئی. شاعر کو 2 طرح کی تکالیف کا سامنا ہے: محبوب کا مستقل غم و ستم اور شاعر کی راہ وفا میں مستقل مزاجی. وہ نہیں چاہتا کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلے جس سے زمانے میں محبوب کی بدنامی اور رسوائی ہو، اس کے جذبہ خلوص پر کسی طرح شک کا قدم پڑ جائے. بقول شاعر: ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں. یہ بھی مرزا غالب کا شعر ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. دراصل شاعر کو اپنے محبوب سے شدید محبت ہے، جس کا اظہار وہ خود اپنی زبانی کرنا چاہتا ہے، لیکن محبوب مسلسل بے رخی اور بے اعتنائی کا رویہ برتتا ہے. وہ دوسروں سے تو اس کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے، لیکن اس سے ہم کلام نہیں ہوتا، جبکہ اس کی خواہش ہے کہ محبوب اس سے مخاطب ہو تاکہ وہ بھرپور انداز میں اپنے دلی جذبات و احساسات کا اظہار کر سکے. چونکہ دوسرے اس کے جذبات کی ترجمانی کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے غالب کہتے ہیں کہ کاش محبوب اس کے دل کا حال خود اس کی زبانی سنے، اس کی دلی تمنا اور مدعا پوچھے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ آخر وہ بھی منہ میں زبان رکھتا ہے. بچوں، اردو کی کلاسیکل غزل میں روایتی مضامین کو نئے ڈھنگ سے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ ہر اعتبار سے لائق تحسین ہے. یہاں پہ شاعر اپنے محبوب کے سامنے بولنے اور اس کی زیادتیوں پر آواز بلند کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. محبوب اگر خاطر میں نہیں لا رہا تو غالب کے نزدیک عاشق کو بھیگی بلی بننے کی بجائے محبوب کی اس بے رخی سے آگاہ کرنا چاہیے. اسے بتانا چاہیے کہ اس کے تحفظات پر زد پڑ رہی ہے اور آئندہ محبوب اس کی پاسداری کرے. وجہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں اندر ہی اندر کوڑنا کم عقلی کی علامت ہوگی. اردو کی روایتی شاعری میں محبوب کا احترام ثابت ہے، لیکن غالب نے اس روایت کے برعکس عاشق کو محبوب کے دو بدو کھڑا کر کے منفرد انداز اختیار کیا ہے. تو بچوں، یہ تشریح تھی شعر نمبر 3 کی. آگے ہم چلتے ہیں شعر نمبر 4 کی تشریح کرتے ہیں. بچوں، آئیے چوتھے شعر کی تشریح کرتے ہیں. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. وفا کا مطلب ہے خیر خواہی، محبت، امید، بھروسہ، توقع، آرزو.
ہم ان سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو وفا کا مفہوم تک نہیں جانتے۔ مرزا غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایسے شخص سے امیدیں اور توقعات وابستہ کر رکھی ہیں جس کی فطرت میں بے وفائی ہے، جو وفا کے تقاضوں سے ناآشنا ہے، وہ وفا کی کیا لاج رکھے گا؟ دراصل شاعر کا محبوب اذیت پسند ہے، کوئی بھی ہیلا اس پر کارگر اور اثر انداز نہیں ہوتا۔ شاعر چاہتا ہے کہ کسی طرح محبوب اس کے دلی احساسات اور جذبات سے باخبر ہو اور غم کی داستاں سنے، لیکن ایسا ناممکن نظر آتا ہے۔ بقول شاعر، اپنی پہچان کا اس سے حوالہ چاہوں، اپنی پہچان کا اس سے حوالہ چاہوں، کتنا پاگل ہوں اندھیرے سے اجالا چاہوں۔ اردو کی کلاسیکل شاعری روایت ہے کہ اہل وفا کو محبوب تک رسائی حاصل نہیں، اس لیے رقیب درمیان میں آ کر محبوب کی نظر التفات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ سچا عاشق ہمیشہ محرومیوں اور ناکامیوں کا شکار رہتا ہے۔ گو کہ شاعر بخوبی جانتا ہے کہ اس کا محبوب بے وفا ہے اور لفظ وفا کے معنی سے ناشنا ہے، پھر بھی وہ اس سے وفا کی امید لگائے رکھے ہے۔ دراصل وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے اور خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ شاید محبوب اس کی قربانیوں پر نظر ثانی کرے اور اس سے وفا کرے۔ قسمت کی بات ہے کہ محبوب سے وفا کی توقع شاعر کر رہا ہے، لیکن اسے وفا کا مطلب ہی نہیں پتا۔ سچا عاشق محبوب کی خواہشات کو ہر چیز پر مقدم جانتا ہے۔ میدان عشق میں قدم رکھنے کے بعد عاشق کو اپنی تمنائیں ختم کرنا پڑتی ہیں اور محبوب کے کام اس کی زندگی کا مقصد بن جاتے ہیں۔ عاشق کی وفاداری کو دوسرے الفاظ میں محبوب کو دل دینا بھی کہا جا سکتا ہے۔ عاشق کا دل جو کبھی ذاتی خواہشات رکھتا تھا، اب محبوب کے تابع ہو جاتا ہے۔ وہ محبوب کے احکام کی تکمیل کرتا ہے، جبکہ وہ کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، جینا مرنا سب اسی کے لیے ہوتا ہے، لیکن محبوب کے ناروا سلوک سے عاشق کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کا دل شیشے کی طرح چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی ساری جستجو لا حاصل محسوس ہوتی ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے لیے جگہ جگہ پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محبوب اس کے دل کی کرچیوں کو جوڑ دے اور اس کی وفا شعری کو تسلیم کر لے۔ جب کبھی خود کو میں سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں، مجھ میں کوئی چیخ اٹھتا ہے نہیں ایسا نہیں، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔ بچوں آئیے 5ویں شعر کی تشریح کریں گے اب۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے؟ بھلا کرنا، خیر خواہی کرنا، نیکی کرنا، صدا آواز، درویش فقیر خدا رسیدہ۔ بچوں اس شعر کا مفہوم ہے، ہم فقیروں کی آواز صرف یہ ہے کہ تم ہم پر نگاہ کرم کرو اور خدا تجھ پر مہرباں ہوگا۔ بچوں اس شعر میں شاعر نے ناصحانہ رنگ اختیار کرتے ہوئے محبوب سے لطف و کرم کی التجا کی ہے کہ اے محبوب میرے حال پر نظر کرم کرو، جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی ہوتی ہے۔ شاعر کو محبوب سے بے حد محبت ہے، اس کا احساس کرنا چاہیے تاکہ اس کی خیر خواہی ہو سکے۔ بقول شاعر، ہم فقیروں کو بھی حسن کی خیرات ملے، جس کو دیتا ہے خدا راہ خدا دیتا ہے۔ مزید برآں تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایک ابدی حقیقت اور سچائی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی بھلائی سوچتے ہیں، خدا ان لوگوں کی غیب سے امداد کرتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اوروں کے لیے زندہ رہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے اور خدمت خلق کے جذبے کو عبادت قرار دیا ہے۔ بچوں بقول شاعر، درد دل کے واسطے
پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا۔ غالب بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں اور اپنے اشعار میں زندگی کے حقائق کو بڑی دل آویزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اس شعر کے پیغام پر عمل پیرا ہو کر خدمت کو اپنا مقصد حیات بنا لیا جائے تو زندگی کی نفرتوں کو جنت کی بہاروں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ بچوں، جہاں تک ہو سکے دوسروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اسی میں انسان کی فلاح ہے۔ یہ کسی عام شخص کی بات نہیں بلکہ ایک خدا رسیدہ بزرگ کا قول ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مکھی کے پر سے زیادہ نہیں، تاہم ناسمجھ لوگ زندگی کی ہائے ہو میں پڑ کر اپنے لیے تباہی کا سامان پیدا کر لیتے۔ وہ جینے کے آداب کو پسے پشت ڈال کر اپنے ہی بھائی بندوں کے گلے کاٹنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں آخرت کی فکر پیدا کرنا اور انہیں جینے کا سلیقہ سکھانے کی اشد ضرورت ہے، اس طرح شاید ان کا بھلا ہو جائے۔ بقول شاعر: کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک انسان اپنی تخلیق کا مقصد نہیں سمجھ لیتا وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سیکھ سکتا۔ ایسی صورت میں اس کی زندگی حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے مفادات کے حصول میں دوسروں کے گلے کاٹتا رہتا ہے۔ اس سے قطع نظر اس کا اختیار کردہ حربہ انسانیت کے حق میں زہر قاتل ہے یا نہیں، وہ جائز و ناجائز خواہشات کی تکمیل میں اپنی مرضی کے حربے اپناتا ہے۔ غالب کے نزدیک ایسی درندہ صفت اور خود غرض زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ موت کا خوفناک دیو آدمی کو نگل لے گا۔ اگلے چند دنوں میں کوئی بھی نہ جان پائے گا کہ کبھی اس نام کا کوئی شخص موجود بھی تھا۔ آگاہ رہنا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز فانی ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کو بقا نہیں تو پھر ظلم پر مبنی زندگی بسر کرنے والے کب تک بچیں گے؟ بس انسان کو ہوش میں آنا چاہیے اور صالح روایات کی حامل زندگی گزارنی چاہیے۔ اخلاص، محبت، اخوت اور احترام آدمیت ایسی اعلیٰ اقدار ہیں کہ کسی قوم یا فرد کی موت کے بعد بھی ان کے نام کے ساتھ منسلک رہتی ہیں۔ چنانچہ آنے والے اسلاف کی نیکیوں کو نہ صرف یاد رکھتی ہیں بلکہ ان کی پیروی میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ بچوں، شعر میں دوبارہ بولوں گی: کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ بچوں، چوتھے شعر کی تشریح کریں گے، آئیے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ جان زندگی، نثار کرنا قربان کرنا۔ مجھے معلوم نہیں کہ دعا کیا ہوتی ہے، البتہ میں اپنی قیمتی جان تم پر قربان کرتا ہوں۔ زیر تشریح شعر میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اپنے محبوب کی خاطر جان قربان کرنے کو اپنے لیے سب سے بڑی عزت اور اعزاز سمجھتے ہیں اور اپنے محبوب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آزمائش اور قربانیوں سے خوف زدہ ہونے کے بعد صرف دعاؤں پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔ شاعر کا شمار بھی ان جانثاروں میں ہوتا ہے جو محض جھوٹے وعدے ہی نہیں کرتے بلکہ عملی قربانی پر یقین رکھتے ہیں۔ محبوب کے ہاں عزت اور وقار مل جائے تو تختہ دار پر لٹک جانے میں کوئی حرج نہیں۔ بقول شاعر: موت سے کہہ دے جان حاضر ہے، موت سے کہہ دے جان حاضر ہے، شرط ہے تیرے بھیس میں آئے۔ دراصل اس شعر میں وہ جذبہ عشق پوشیدہ ہے جو انتہائی عرفہ و اعلیٰ معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کے پیش نظر ایک حسین مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے جان نثار کرنا ثابت قدم کہلاتا ہے۔ دراصل تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایک انوکھے انداز میں محبت کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان عاشقوں میں سے نہیں جو صرف دعا دیتے ہیں
اور منہ پر جھوٹی تعریف کرتے ہیں اور بلند و باغ دعوے کرتے ہیں، مگر جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ وہ زبانی دعاؤں سے ناواقف ہے، جان نثار عاشق ہے اور جان جیسی قیمتی شے قربان کر کے سچا عاشق ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ بقول شاعر، سب کو پیاری ہے زندگی لیکن سب کو پیاری ہے زندگی لیکن تم ہمیں زندگی سے پیارے ہو۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، میں تم پر اپنی سب سے عزیز چیز جان قربان کر رہا ہوں۔ یہاں غالب نے عاشق کی وفا شاعری کو انتہائی اہم جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ لوگوں کو محبت کا مفہوم سمجھانے کی غرض سے عاشق محبوب پر جان قربان کرنے پر کمر بستہ ہو گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، میں تم پر جان قربان کرتا ہوں، میں دعا کی اہمیت سے واقف ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اے محبوب، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری خوشی کے لیے اپنی جان قربان کر دوں، تمہیں حاصل کرنے کے لیے دن رات دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ میں دعا کی اہمیت سے واقف ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ میری دعا ضائع نہیں جائے گی، لیکن پھر بھی میں تم پہ ضرور اپنی جان قربان کر دوں گا۔ بچوں، آخری شعر کی تشریح کریں گے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، یہ شعر مقطع ہے بچوں، غالب آیا یہاں پہ۔ مقطع ایسے شعر کو کہتے ہیں جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، جس میں شاعر اپنا مختصر نام، اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، وہ شعر مقطع کہلاتا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئی تو برا کیا ہے۔ مانا تسلیم کیا، کچھ نہیں، بالکل نہیں، برا کیا ہے، کیا نقصان ہے۔ اگرچہ غالب دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن مفت ہاتھ لگ جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ شاعر کے انداز بیان میں عاجزی کا اظہار ہے، بیان سادہ ہے لیکن انفرادیت کا حامل ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارے سامنے حقیر و ادنا ہوں اور تمہارے نزدیک میری کوئی حیثیت نہیں۔ میری ناقدری صرف اس لیے ہے کہ میں مفت میں فراہم کیا گیا ہوں۔ بقول شاعر، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ میرا تو اشتیاق دیکھ کہ کس قدر تجھے پا لینے کا آرزومند ہوں، یقیناً میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ تجھے دیکھوں اور تمہاری توجہ حاصل کروں، لیکن اگر تم مجھے قبول کر لو تو کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس وفار خلوص ہے۔ بقول شاعر، ہم ایسے خاک نشیں کیا لبھا سکیں گے اسے، ہم ایسے خاک نشیں کیا لبھا سکیں گے اسے، وہ اپنا عکس بھی میزان زر میں تولتا ہے۔ بچوں، شاعر کہتا ہے کہ محبوب، میں تسلیم کرتا ہوں کہ غالب بے وقت شخص ہے، مگر یہ مفت ہاتھ آ رہا ہے، لہٰذا اسے قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس شعر میں غالب سے مراد مرزا اسد اللہ خان غالب نہیں بلکہ کوئی عاشق ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ محبوب کے دربار میں گو عاشق کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، مگر اس کی بے دام خدمات کو یوں ہی رد کر دینا درست نہیں۔ پس محبوب کو چاہیے کہ اسے بالکل نظر انداز کرنے کی بجائے کسی حد تک قبول کر لے۔ ممکن ہے کہ کل کوئی ایسی مہم آن پڑے جس کو سر کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑ جائے۔ مطلب یہ کہ محبوب کو سمجھ لینا چاہیے کہ زمانے میں کوئی چیز نکمی نہیں ہوتی، لہٰذا کمتر سے کمتر چیز کو بھی بیکار جان کر رد نہیں کرنا چاہیے۔ سچ کہا جائے تو یہ بے دام عاشق ہی محبوب کی شناخت اور قدر و منزلت کا سبب ہے۔ بچوں، یہ شعر غزل کا مقطع ہے اور اسی پر غزل کا اختتام ہوتا ہے، اور یہ لی گئی ہے غزل دیوان غالب سے۔ آپ لوگوں کو اس میں سے کون سا شعر اچھا لگا، اور اس شعر کا قافیہ اور ردیف بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ قافیہ اس شعر غزل کا ہے، ہوا دوا ماجرا مدعا وفا صدا دعا برا، اور اس غزل کی ردیف ہے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غزل لی گئی ہے دیوان غالب سے، دیوان غالب اردو۔ اور میں نے شعر جو آپ کو پہلے بتایا تھا ہے، اور بھی دنیا میں سخن ور بہت اچھے
ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور بچوں ایک کوٹیشن آپ ہر شعر کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں کہ غالب جدت ادا کے امام ہے، غالب جدت ادا کے امام ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری غزل کمپلیٹ ہو چکی ہے، ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. تو ایکسرسائز ہم اس کی انشاءاللہ کل کریں گے. تو آپ لوگ اس کی غزل کی تشریح اچھی طرح سے یاد کریں اور اسے لکھ کے بھی دیکھ لیں، اور اگر اور بھی ریلیونٹ اشعار آپ کو یاد ہوں تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. اور کچھ اشعار کی تشریح آپ حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں کر سکتے ہیں، جیسے ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اس میں محبوب بھی مراد ہے اور دنیا کو بھی وہ ایک پیغام دے رہے ہیں اچھا سا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس کی تشریح اچھی طرح یاد کریں، شاعر کا تعارف یاد کریں، شاعر کے کچھ اشعار بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے. تو اپنا اور سب کا خیال رکھیں بچوں، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.